الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ وقالوا، وہ یہودی یہ کہتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، سوائے چند گنتی کے دنوں کے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ رب العزت سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، جس وعدے کی اللہ رب العزت خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ رب العزت پر ایسی بات کہہ رہے ہو جسے تم جانتے نہیں ہو، یعنی جھوٹ کر کہہ رہے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، ہرگز نہیں۔ من کسب سیئۃ، جو بندہ ایک بھی گناہ کرے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، پھر اس کا گناہ اس کا احاطہ کر لے گا، اس کو گھیر لے گا۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت کے اندر رہیں گے۔ یہودیوں کی ایک اور بری خصلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ یہ یہودی ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی اولاد ہیں، 2000 سال تک ان کی حکومت، ان کی شریعت، ان کا دین چلا ہے۔ ان وجوہات پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان آیات مبارکہ کا ایک خاص شان نزول بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی جو مدت ہے وہ 7000 سال ہے، اور یہ کہتے تھے جی ہر 1000 سال کے بدلے میں ہمیں ایک دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو کتنے دن ہوئے؟ 7 دن۔ کہتے تھے پہلی بات یہ، ہم جہنم کے اندر جائیں گے نہیں، اگر گئے تو ہمیں صرف اور صرف 7 دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں جلے گی۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کچھ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ کہتے تھے ہم 40 دن جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جو جہنم ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ خیبر کے موقع پر جب قلعہ خیبر فتح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بکرے کا گوشت پیش کیا گیا یہودیوں کی طرف سے، جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے یہودیوں کو جمع کرو۔ جمع کیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم کس کی اولاد ہو؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، بلکہ تم فلاں فلاں کی اولاد ہو۔ پھر آپ نے پوچھا کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہارا جھوٹ میرے سامنے چھپ نہیں سکتا، اب میں تم سے جو سوال کروں گا اس کا مجھے سچ سچ جواب دینا، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے ابو القاسم،
ہم اس بات کو جان چکے ہیں، ہمارا جھوٹ آپ کے سامنے نہیں چلنے والا، آپ پوچھیں ہم آپ کو سچ بتائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں کتنا عرصہ تم جاؤ گے؟ جہنم میں کتنا عرصہ جاؤ گے تم؟ انہوں نے کہا 40 دن۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم 40 دن نہیں بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، اس گوشت کے اندر زہر کس نے ملایا؟ اس گوشت میں زہر کس نے ملایا؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں فلاں نے ملایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ یعنی اس قدر ان کے علماء اور ان کے جہلا، جاہل کی جمع جہلا ہے، ان کے عالم بھی ان کے جاہل بھی اس قدر غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہنم ان کے لیے بنی نہیں ہے، اور یہ جہنم کے لیے نہیں بنے، بلکہ جہنم وہ کیا سمجھتے تھے کس کے لیے بنی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ جواب دیا، یہ آیت نازل ہوئی، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ ان کا یہ جو دعویٰ ہے اس کے بارے میں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، بھئی تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم 7 دن جائیں گے یا 40 دن جائیں گے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور جو تم وجوہات اپنی مرضی سے پیش کر رہے ہو وہ اپنی جگہ، لیکن ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا تھا جہنم میں نہ جانے کا، یا کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جانے کا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ موجود ہے؟ اگر ہے تو لاؤ دکھاؤ، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا وعدہ موجود ہے تو پھر تو پکی بات ہے اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر نہیں ہے، اگر وعدہ نہیں ہے تو پھر اللہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، اور جہنم تمہارے لیے بنی اور تم جہنم کے لیے بنے ہو، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ آگے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کوئی بندہ اگر ایک بھی گناہ کرتا ہے پھر اس پر توبہ نہیں کرتا، چاہے وہ کسی امت سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، گناہ کرتا ہے اس پر توبہ نہیں کرتا، تو فرمایا میدان محشر کے اندر یہ گناہ اس کو گھیر لے گا، اس کا احاطہ کر لے گا۔ یہ گناہ اس کو گھیرے میں لے لے گا، اور یہ گناہ اسے گھیرے میں لے کر جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گا۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں پر عقیدہ آخرت مراد ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسی حال میں اگر مرے گا تو یہ جو اس کا گناہ ہے یہ اسے گھسیٹ کر کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور اس کے ضمن میں یہ آتا ہے کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ کی طرف فوراً رجوع کر لینا چاہیے، اللہ سے معافی تلافی کر لینی چاہیے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ آگے جو ہے نا، جو بحیثیت امت ہمارے اندر غلط فہمی کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، اللہ بار بار اس غلط فہمی کو اپنی آیات کے ذریعے دور کرتا ہے۔ والذین آمنوا، پہلی شرط کامیابی کیا ہے؟ ایمان لانا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لانا، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر ایمان، اور جنت جہنم پر ایمان، اسی طریقے سے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ان چیزوں پر جو بندہ ایمان لائے گا وہ مسلمان ہوگا۔ اگر کوئی ان میں سے کچھ پر ایمان لاتا ہے کچھ پر نہیں لاتا تو وہ مومن
نہیں ہے، وہ مسلم جتنا مرضی کہتا رہے وہ مسلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات کیا ہے؟ والذین آمنوا، جب بھی اللہ نے جنت کے لوگوں کا ذکر کیا ہے پہلے نمبر فرمایا کہ وہ ایمان لے کر آئیں، اس کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں۔ نیک عمل کیا ہے؟ نماز نیک عمل، قرآن نیک عمل، حدیث نیک عمل، ذکر نیک عمل، ٹھیک ہے نا، روزہ نیک عمل، حج نیک عمل، زکوٰۃ نیک عمل، یہ نیک اعمال ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان اعمال کو جن دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ہمیں دونوں پر عمل کرنا ہے۔ پہلا حصہ ہے حقوق اللہ، کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں، جو بھی میں نے آپ کو گن کے سنا، یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں۔ یہ کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ کے حقوق کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی تو وہ معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ چاہے تو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، نا، اللہ نے اگر چاہا تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ اعمال کریں، بار بار ہمیں ان کے کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ اور دوسرے اعمال ہیں جو حقوق العباد کہلاتے ہیں، بندوں کے حقوق، جو بندوں کے حقوق ہیں۔ ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے، محلے داروں کا حق ہے، شہر والوں کا حق ہے، علاقے والوں کا حق ہے، امت کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کا حق ہے، کافروں کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق اللہ نے اور اس کے محبوب نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ ان کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سارے حقوق پورے کریں گے تو ہم جنت کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔ اگر یہ ہم نے ان کو حقوق ہی پورے نہیں کیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک شخص لایا جائے گا۔ بلکہ آپ نے پہلے پوچھا کہ بتاؤ غریب کون ہے سب سے زیادہ؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ غریب وہ ہوگا قیامت والے دن جسے پیش کیا جائے گا اور اس کی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ احد پہاڑ، کتنا بڑا پہاڑ ہے، فرمایا اس کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے اوپر لوگوں کے حقوق ہوں گے۔ دنیا میں اس نے لوگوں کے حق مارے ہوئے ہوں گے۔ وہ لوگ آئیں گے اور اللہ فرمائے گا بھی اس کی نیکیاں ان کو دے دو، ٹھیک ہے نا، نیکیوں سے ان کے لوگوں کے حقوق پورے کرو۔ فرمایا حتیٰ کہ اس کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے حقوق اب بھی اس پر باقی ہوں گے۔ فرمایا اللہ کہے گا اب لوگوں کے گناہ اس کو دینا شروع کر دو، جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا اتنے گناہ اس کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ بندہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ ابھی دنیا کے اندر ہمارے پاس اختیار ہے، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے، ہمیں موقع دیا اللہ نے، ہم چاہیں تو اپنی اس غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کا حق ہم پورا نہیں کر پا رہے، معافی ترافی کر کے اس کو پورا دنیا میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے چلے گئے، وہ حق رہ گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس طرح پورے کرنا، یا ہماری نیکیاں ان کو دے گا یا ان کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، محض اس بات پر رہنا کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اعمال 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 اعمال، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو پورا کریں گے تو جنت میں جانے کا جو ہے نا سبب پیدا ہو سکتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے، اللہ جہنم ہمارے اوپر حرام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔